السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم نون کا مخرج اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑی زبر سے متعلق مزید ہم جان رہے ہیں۔ نون کا مخرج، نون کا جو مخرج ہے یہ زبان کی نوک اور انیاب سے لے کر ثنایا علیہ کے مقابل تالو سے لگ کر حرف نون ادا ہوتا ہے۔ انیاب کسے کہتے ہیں؟ انیاب یہ دانتوں کے نام ہیں۔ ثنایا علیہ کا آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ کے ساتھ ایک ایک اوپر نیچے دانت، کل 4 دانت، ان کو کہا جاتا ہے رباعی۔ یہ میں لکھ بھی رہا ہوں، رباعی، ٹھیک ہے۔ رباعی کے ساتھ ایک ایک دانت اور اسے کہا جاتا ہے انیاب۔ انیاب وہ والے دانت ہوتے ہیں جس سے آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کاٹنی ہو، ٹھیک ہے، منہ کے ساتھ، تو وہ کون سا دانت استعمال آپ کرتے ہیں؟ وہ ہے انیاب، یہ والا دانت آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو نون کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور انیاب سے لے کر ثنایا علیہ کے مقابل تالو سے لا کر حرف نون ادا ہوتی ہے، یعنی اس میں زبان کی نوک انیاب والا جو دو دانت ہے وہ وہاں سے لے کر ثنایا علیہ کے مقابل تالو سے لگ کر کیا ہوگا؟ حرف نون ادا ہوگا۔ نون نون نون، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب جو سامنے والے جو دو دانت ہیں، ٹھیک ہے، نون نون، اس کے مقابل جو تالو ہے اس پر زبان کی نوک لگ رہی ہے، نون۔ قاف زبر الف، قا، قاف موٹا ہے اور قاف کو الف کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف زبر الف، قا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے الف، خالص الف، کہ جس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، اسے کہا جاتا ہے الف۔ الف سے پہلے آ گئی زبر تو اسے کہا جائے گا الف مدہ۔ قاف زبر الف، قا، اور الف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ جتنی آپ بند انگلی کو کھولتے ہیں جتنی دیر اس میں لگے گی اتنی دیر الف مدہ کی مقدار ہے۔ قاف زبر الف، قا، لام زبر لا، قال قال، قاف زبر الف، قا، قاف کو الف کے ساتھ ملایا، قاف زبر الف، قا، لام زبر لا، قال قال۔ یاد رکھیں کہ الف سے پہلے اگر موٹے حروف ہوں گے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوں گے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اس قاعدے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ قال، قاف کھری زبر، قا، لام زبر لا، قال، کھری زبر کس کی مقدار برابر ہے؟ الف مدہ کے برابر ہے۔ تو جتنا الف مدہ کو آپ کھڑا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، اتنا ہی آپ نے کھری زبر کو بھی کیا کرنا ہے؟ کھڑا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ قال قال۔ میم کو الف کے ساتھ ملاتے ہیں، میم زبر الف، ما، لام زیر لی، مالی مالی، کاف زیر کی، مالکی مالکی مالکی، میم زبر الف، ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی مالکی مالکی۔ یہ کاف باریک کاف ہے، کاف کتاب والا۔ میم کھری زبر، ما، لام زیر لی، مالی مالی، کاف زیر کی، مالکی مالکی مالکی۔ حمزہ کھری زبر، آ، حمزہ کھری زبر، آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما آدما آدما۔ اب آداما نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ دال کے اوپر کھری زبر نہیں ہے، دال کے ساتھ الف نہیں ہے، الف مدہ نہیں ہے، بلکہ کھڑا صرف اسی لفظ کو کرنا ہے لمبا
کہ جس کے ساتھ کھڑی زبر یا مد ہوگی. آدما آدما. حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما آما آما، نون زبر نا آمانا آمانا آمانا. کاف زیر کی تا کھڑی زبر الف، تا زبر الف تا کیتا. با دو پیش بون کتابون. کاف زیر کی یہ باریک کاف ہے اور اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. تا زبر الف تا کیتا. با دو پیش بون کتابون. ایک اور بات دیکھیں کہ الف سے پہلے آپ یہ جو تا ہے یہ باریک حرف ہے، تو اب ہم الف کو بھی باریک پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ کتابون. اب یہ نہیں کہیں گے کتابون کتابون، یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے باریک حرف ہے تا، تو الف باریک پڑھا جائے گا. ہم کہیں گے کتابون کتابون کتابون. کاف زیر کی تا کھری زبر تا کیتا. با دو پیش بون کتابون کتابون. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.